شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ جس طرح زمین پر مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، اسی طرح آسمانوں پر بھی فرشتوں کی 2 عیدیں ہیں۔ ہماری عیدیں کتنی ہیں؟ 2۔ تو فرشتوں کی بھی۔ مسلمانوں کی عیدوں کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، فرشتوں کی عیدوں کو شب براءت اور شب قدر کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں شب براءت اور شب قدر فرشتوں کی عیدیں ہیں، اور پھر مسلمانوں کی عیدیں وہ دن میں رکھی گئیں اور فرشتوں کی عیدیں رات میں رکھی گئیں، اس لیے کہ مسلمان رات کو سوتے ہیں، دن کو جاگتے ہیں، اس لیے عیدیں دن میں ہیں، اور فرشتے رات کو جاگتے ہیں، سوتے نہیں، اس لیے ان کی عیدیں بھی رات میں رکھی گئی۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جو فرشتوں کی 2 عیدیں ہیں، شب براءت اور شب قدر، ایک رات کو متعین کر دی ہے کہ شب براءت کا سب کو بتا دیا گیا کہ یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی نصف رات، اور یہی 15ویں شب بنتی ہے۔ یہ سب کو بتا دیا گیا، لیکن لیلۃ القدر کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس کو متعین نہیں کیا گیا، اسے مخفی رکھا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ 2 عیدیں فرشتوں کی، ایک کو متعین کیا گیا، دوسری کو مخفی رکھا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ جو شب قدر ہے وہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کے نزول کی رات ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ اس ایک رات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ یہ ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس ایک رات میں اگر عبادت کی جائے، اس ایک رات کی عبادت کا ثواب تقریباً 84 سال عبادت کرنے کے ثواب سے بھی زیادہ ہے۔ یہ رات اتنی عظمت اور رفعت والی ہے، لیکن اس رات کو مخفی اس لیے رکھا گیا تاکہ حضور کی امت میں سے کوئی شخص صرف ایک رات میں عبادت کر کے اسی پر بھروسہ نہ کر لے کہ مجھے اب عبادت کی ضرورت نہیں۔ ایک رات میں نے عبادت کی سمجھ کر عبادت کو ترک نہ کر لے۔ اور شب برات کو اس لیے ظاہر کیا گیا کہ شب برات یہ قضا اور حکم کی رات ہے، اللہ کی طرف سے فیصلے ہو رہے ہیں، یہ قہر اور رضا کی رات ہے، یہ قرب اور بعد کی رات ہے، یہ قبولیت اور رد کی رات ہے، طہارت اور پاکیزگی کی رات ہے۔ اس میں بڑے بڑے اہم امور طے کیے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی تو پاکیزہ بنا لیا جاتا ہے، کوئی تو نیک بخت بنا لیا جاتا ہے، کوئی بدبخت اور مردود کر دیا جاتا ہے۔ اس میں آنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، جانے والوں کی دستاویز تیار ہوتی ہے، امت کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، امت پر رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کو متعین کر دیا گیا، بندے کو بتا دیا گیا کہ ابھی بھی تیرے پاس ٹائم ہے، اللہ سے صلح کر لے، اللہ سے دوستی لگا لے، اس کے بعد والی زندگی کو نیا رخ دے دے۔ اگر آج بھی تو اللہ سے صلح کر کے زندگی کو نیا رخ دے دے گا، نیا راستہ اختیار کرے گا، قرآن کو دامن سے لگا لے گا، حضور کے مشن پہ چلنا شروع ہو جائے گا، جنت کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے گا، اللہ تیری دنیا بھی بنا دے گا، اللہ تیری آخرت بھی بنا دے گا۔ اس لیے شب برات کو متعین کیا گیا اور شب قدر کو مخفی رکھا گیا۔ اب آتے ہیں
Subscribe for more content.